اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. دنیا میں مصیبتیں پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، پھیل رہی ہیں، اور یہ پریشانیاں کوئی نئی چیز نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا لازمی جزو قرار دیا ہے ان پریشانیوں کو. میرے پاس فون آیا پرسوں ایک صاحب کا، بہت زیادہ پریشان، وبا پھیلی ہوئی ہے، کرونا پھیلا ہوا ہے، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، لوگوں کی بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، بہت سے تاجروں کا کام ٹھپ ہو گیا، مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. جب کام ٹھپ ہوتا ہے تو پھر گھر میں بھی مسائل شروع ہو جاتے ہیں. گھر میں جب تک آپ کھلاتے رہو پلاتے رہو، بہت اچھے، آپ سے اچھا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. جہاں آپ کا ہاتھ تھوڑا تنگ ہوا تو عدالتیں خلا کی ڈگریاں لے کے بیٹھی ہوئی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جہاں ہاتھ تھوڑا تنگ ہوا عدالتیں خلا کی ڈگریاں لے کے بیٹھی ہوئی ہیں. جج صاحب کو اتنے اختیارات دے دیے گئے ہیں کہ وہ آپ کی بیوی کے بھی مالک ہو چکے ہیں، جب چاہیں اس کو آپ کے نکاح سے آزاد کر دیں، جو کہ 100% غلط ہے. بار بار کہتا رہتا ہوں کہ اس عدالتی خلا کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے جو چل رہا ہے عدالتوں میں، کیونکہ یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے اور کوئی اس کے خلاف بول نہیں رہا، تو اس لیے مجھے بار بار بولنا پڑتا ہے. 4 دن پہلے شادی شدہ جوڑا میرے پاس آیا، 4 دن پرانی بات ہے. خاتون نے کہیں عدالت سے خلا کی ڈگری لی تھی، اب دوبارہ پرانا والا یاد آ رہا تھا، تو پھر ظاہر ہے مفتیوں سے فتویٰ لیتے ہیں کہ وہ خلا صحیح ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. جب خلا لیا اس وقت کوئی فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں. جب دوبارہ شادی کرنے کا خیال آ رہا ہے تو پھر کس سے پوچھ رہے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں بھائی مفتیوں سے کہ وہ صحیح بھی تھا کہ نہیں. یہ دین کے ساتھ مذاق ہے یا نہیں ہے؟ اپنا مطلب ہو تو اسلام، مطلب نہیں ہے تو عدالت. ایک طرف ہو جاؤ بھائی. اگر قیامت کے دن آپ کی بخشش اس بات پر ہوگی کہ آپ پاکستانی تھے تو پھر آپ کو اپنے آپ کو مسلم کہنے کی ضرورت، بولو نا بھائی، نہیں. آپ یہ کہنا کہ اللہ میں پاکستان کے قانون کو فالو کرتا تھا، ختم. اگر اللہ بخشش دے گا تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں حکومت کے قانون کو فالو کرنا بھی تو اللہ کا حکم ہے، وہاں جہاں اللہ کا کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو رہی ہو. حکومت کے قانون کو وہاں فالو کیا جائے گا جہاں اللہ کا قانون حکومت کے قانون سے ٹکراتا نہیں ہے. جہاں ٹکرا رہا ہو وہاں اللہ ہے. پھر اللہ میں اور گورنمنٹ میں فرق کیا ہو گیا بھائی؟ پھر اللہ کو حکام دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کہے گا بھائی تم گورنمنٹ ہی کے بندے ہو، اسی کو فالو کرو. اللہ پہلے ہے، باقی سب بعد میں. جج صاحبان سے بالکل کھلے عام کہہ رہا ہوں، اور اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کھلے عام کہہ رہا ہوں کہ یہ حرام کاری کا دروازہ بند کرو. قیامت کے دن الٹے لٹکے ہوئے ہوگے، الٹے. زنا پر 100 کوڑے اور شادی شدہ کی زنا پر رجم کی سزا ہے. اتنا بڑا جرم ہے زنا. جب عدالت سے عورت خلا کی ڈگری لے کے کہیں شادی کرتی ہے، اس کو پہلے مفتیوں کو دکھاؤ، ماہرین مفتیوں کو، یہ صحیح بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. صرف فتویٰ لیے بغیر شادی کرے گی، عین اس بات کا امکان ہے وہ زنا کرے. اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، کوئی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، کوئی اختلاف نہیں، سب اس پر متفق ہیں. خلا کا رائٹ عورت کے پاس ہے مگر مرد کی اجازت سے. آپ کہہ سکتے ہو جب مرد کی اجازت سے ہے تو پھر رائٹ تو نہ ہوا. رائٹ یہ ہے کہ وہ مطالبہ کر سکتی ہے اور عدالت میں جا کے اپنے شوہر کو بلا سکتی ہے، یہ رائٹ ہے. کیونکہ
طلاق مانگنا اچھا کام نہیں ہے، لیکن اسلام نے کہا اگر ظلم کر رہا ہے تو مانگ سکتی ہو، عدالت کے ذریعے بھی مانگ سکتی ہو، مگر خود نہیں عدالت دے گی، شوہر کو پولیس کے ذریعے اٹھوائے گی، اسے مجبور کرے گی کہ اگر وہ حقوق ادا کرے، نہیں کر رہا تو چھوڑ دے، اس کو چھوڑے گا میاں ہی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جمیلہ بنت ثابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، یا رسول اللہ نہیں رہنا چاہتی شوہر کے پاس، آپ نے ان کے شوہر کو بلا کے حکم دیا کہ ان کو طلاق دو، یہ نہیں کہا کہ میں ڈگری جاری کر رہا ہوں بس۔ کوئی ایک کیس ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ نبی نے خود سے کسی عورت کا نکاح ختم کر دیا ہو۔ چند صورتیں ہیں جہاں نکاح ختم کیا جا سکتا ہے، لعان کی صورت میں یا اور چند ایک مسائل ہیں، لیکن آج کل عدالت میں جو کیسز چل رہے ہیں ان میں 99.9% وہ ہیں جس میں خلا غلط ہو رہا ہے، کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، ہم چیخ گئے بار بار آواز اٹھا کے بول کے، جیسے نقارے میں طوطی کی آواز ہوتی ہے نا، تو نقارے بج رہا ہوں اور ایک طوطا بھی بول رہا ہوں تو طوطے کی کہاں سنائی دیتی ہے، چیخ رہے ہیں۔ نہ اسلامی نظریاتی کونسل اس پہ آواز اٹھا رہی ہے، نہ مسجد کے ممبروں پہ اس پہ کوئی جس طرح بیان ہونا چاہیے ہو رہا ہے، پورا نظام، اور سیاسی جماعتوں کو تو تیل بیچنے کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں، تو اپنے چورن بیچنے ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں کو، چاہے مذہب کے نام پہ ہوں یا کسی بھی نام پہ، ان کو قوم کے بڑے مسائل سے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ کا کوئی کام پھنسا ہوا ہو، آپ رابطہ کرو تو کرا دیتے ہیں، وہ اس لیے ووٹ دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ میری پارٹی ہے، یہ میرے کام کرائے گی، یہ اس کی پارٹی ہے، یہ اس کے کرائے گی، لہٰذا میں اس کو نہیں دوں گا کیونکہ میرے کام وہ کرائے گی نہیں، میرے کام یہ والی پارٹی کرائے گی، اس حد تک ہے۔ باقی ملک میں کوئی تبدیلی لانے کی کوشش بڑے پیمانے پر، کوئی خاص طور پر اسلام کے لیے کوشش، وہ تو سب نے تقریباً ختم کر دی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے بندو خود ہی کھڑے ہو جاؤ اس قانون کے خلاف، ججوں کو جا کے ڈراؤ، بولو کیس خارج کر دیا کرو، نہیں دیتے ہم۔ آخرت میں بخشش پاکستانی ہونے کی بیس پہ نہیں ہوگی، کیونکہ پاکستان جب نہیں تھا تو پھر کیا لوگ جہنم میں جاتے تھے اس وقت؟ ہم ملک سے محبت کرتے ہیں، اپنے ملک سے، اسلام کی وجہ سے، اسلام پہلے ہے، ورنہ انڈیا پاکستان کو توڑنے کی کیا ضرورت تھی میرے بھائی؟ خود سوچو۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں پاکستان کے سارے مسائل حل کرنا چاہتے ہو تو جو مسئلہ ہے، جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے نا، اس سے کمپرومائز کر لو۔ بھائی بین الاقوامی طاقتیں ملک میں خلفشار انتشار پھیلاتی ہیں، تو بین الاقوامی طاقتوں کے حوالے کر دو اپنے آپ کو۔ دیکھو ایک مثال دیتا ہوں میں، آج پاکستان کو امریکہ کے حوالے کر دیا جائے تو کیا خرابی ہے اس میں؟ کوئی خرابی ہے؟ معاشی لحاظ سے ہمارے سارے مسائل حل، ایک دم ہٹو بچوں۔ بھائی جب امریکہ کی ایک کالونی بن جائے گی تو علاج ہو جائے گا فری، کراچی بن جائے گا نیو یارک جیسا، ایک دم ہر چیز ہٹو بچوں قسم کی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بالکل۔ ڈیفنس پہ جو اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس کی ضرورت رہے گی نہیں، انڈیا بہت تمیز سے بات کرنا شروع کر دے گا اسی دن سے۔ کشمیر کے مسئلے 2 منٹ میں بولو نا حل، سارے مسئلے ہی حل۔ پولیس اتنی خوبصورت کہ لوگ پولیس والوں سے رشتے شروع کر دیں گے، حقیقت ہے ان کے ہینڈسم اسمارٹ پولیس کتنی اچھی ہوتی، سارا سیٹ اپ ایک دم کیا ہو جائے گا۔ آپ کہہ سکتے ہیں ہم غیروں کی غلامی برداشت نہیں کر سکتے، غیر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اگر آپ کہتے ہو وہ دوسری قوم کے ہم دوسری قوم کے، تو جو ملک کا جو صدر اور وزیر اعظم ہوتا ہے ضروری تھوڑی آپ کی قوم کا ہو۔ ارے بلوچ الگ قوم ہے، مہاجر الگ قوم ہے، پنجابی الگ قوم ہے، پٹھان الگ قوم ہے، سرائکی الگ قوم ہے۔ اب سرائکی کا ایک لفظ ہم یاد کر کے آئے ہیں ٹھیک ہے، سرائکی الگ قوم ہے، تیکو ہک چانٹ مریساں سدھا تھیا ویسے، اس کا مطلب قاری صاحب بتائیں گے بعد میں، تیکو ہک چانٹ مریساں سدھا تھیا ویسے۔ اب آپ کو ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آیا نا، کیونکہ آپ کی زبان کیا ہے؟ الگ ہے۔
سندھی الگ زبان ہے, ہند کو الگ زبان ہے, تو ساری زبانوں کا وزیر اعظم یا صدر تو نہیں بنتا نا بھائی. جو بھی بنے گا وہ آپ کی قوم کا نہیں ہوگا. کلچر الگ ہے, قومیں الگ ہیں. تو یہ کہنا کہ ہم دوسری قوم کے غلام بن جائیں گے, کیوں بن جائیں گے؟ ابھی کون سا اپنی قوم کے غلام ہو؟ اگر کوئی پنجابی صدر ہے تو مہاجر کیا اس کے غلام ہے کیا؟ بھائی صدر تو ایک ہی ہوگا نا, وزیر اعظم تو ایک ہی ہوگا, بادشاہ تو ایک ہی ہوگا. جب خلافت عثمانیہ تھی, ترک خلیفہ تھے, عرب ماتحت تھے, تو کیا عرب غلام تھے؟ غلام تھوڑی, ماتحت ہوتے ہیں. وہ تو ظاہر ہے کسی ایک کو امیر بنائیں گے تو وہ آپ کی قوم کا بھی ہو سکتا ہے اور دوسری قوم کا بھی. اس میں یہ دیکھا جائے گا اگر یہ قابل ہے, اس میں قابلیت ہے, تو جس قوم کا بھی ہو بنا دو. قابل نہیں ہے تو اپنی قوم کا بھی ہو تو نہیں بناؤ. تو امریکہ والے ہم سے بہرحال زیادہ قابل ہیں, ان کے یہاں لا ہے, قانون ہے, قانون کی بالادستی ہے. اب امریکہ کو بنا دو تو اس میں کوئی غلامی نہیں. آپ کہہ سکتے ہو کہ نہیں ہم پاکستانی ہیں تو پاکستانی صدر ہوگا, یہ پاکستانی وزیر اعظم ہوگا, پاکستانی یہ قوم ہے. تو وہ اس لیے ہے نا کہ پاکستان ایک کنٹری ہے. جب یہ امریکہ کا حصہ بن جائے گا تو پورا امریکہ ایک کنٹری ہو جائے گا, تو پھر جو بھی وزیر اعظم ہوگا وہ امریکہ سے ہوگا, اور ہم کیا ہوں گے؟ امریکہ ہوں گے. تو ان لبرل لوگوں کے پاس, کم بختوں کے پاس ان اعتراضات کا کوئی جواب بولو نہیں ہے. ملکی سرحدیں اور لکیریں اگر نظریاتی بیس پہ نہ ہو تو یہ سرحدیں ہی غلط ہیں. یہ لکیریں انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں, یہ نہیں مانتے ہم کیا کوئی بھی عقل بند نہیں مانے گا. لکیروں کی کیا ہے؟ یہ یہاں سے یہاں تک امریکہ اور یہاں سے یہاں تک کینیڈا. کیوں بھائی یہ الگ کیوں ہے؟ یہ الگ کیوں ہے؟ انسانی مفاد اس میں ہے کہ پوری دنیا کو ملا کر ایک کر دیا جائے. اب دیکھو مسقط میں تھوڑی سی آبادی ہے, کراچی کے برابر بھی نہیں ہے عمان میں, لیکن ہر آدمی سونے کے نوالے کھاتا ہے, کیونکہ ایک جگہ پہ جو وسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ تھوڑے سے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں, اور اسی کے پڑوس میں دوسرا ملک ہوگا انتہائی غریب جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے. تو اب لکیروں کا کیا نقصان ہو رہا ہے کہ ادھر کے وسائل صرف یہ, جب ایک کنٹری ہو جائے گا تو سب کے وسائل سب میں کیا ہوں گے؟ ڈیوائڈ ہوں گے. ادھر کے ادھر استعمال ہوں گے, ادھر کے ادھر, اور ایک دوسرے کے ساتھ جو کشتی ہو رہی ہے, چھینا جھپٹی ہو رہی ہے, نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں, یہ ٹینشن بھی ختم. ڈیفنس پہ جو خرچ ہو رہا ہے یہ ٹینشن بھی ختم. تو اس لیے ہم لبرل لوگوں سے کہتے ہیں کہ کنٹری کو امریکہ کے حوالے کر دو, سونے کے نوالے کھاؤ گے. آپ کہہ سکتے ہو ہمارا ایک مذہب ہے, ہمارا ایک کلچر ہے, وہ ختم ہو جائے گا. تو کلچر کو بچا کے کیا کرنا ہے؟ پہلے تو علاج ہے نا. او بھائی سب سے پہلے تو روٹی ہے, کپڑا ہے, مکان ہے, اچھی تعلیم ہے. کلچر کو کیا کرنا ہے؟ کلچر کی کیا, کلچر تو ویسے بھی چینج ہوتا رہتا ہے. آپ کے ابا دادا کو جو کلچر تھا وہ آپ کا تھوڑی ہے. کیسی الٹی الٹی باتیں سکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو, دیکھو میں ابھی سیدھی کروں گا اس کو میں انشاءاللہ. کلچر کا کرنا کیا ہے؟ آپ کے نانا کا جو کلچر تھا وہ آپ کا نہیں ہے. ہمیں یاد ہے ہم جب چھوٹے بچے تھے تو کلچر تھا چوڑی پائنچوں والی شلواروں کا, اور کرتے بھی چھوٹے چھوٹے سے ناڑا لٹک رہا ہوتا تھا, معذرت کے ساتھ نظر آ رہا ہوتا تھا. بعض دفعہ لوگوں کو کہنا پڑتا تھا یہ چنٹیں شلوار کی تھوڑی سیدھی کر لو. بہت چھوٹے تھے نا ہم, تو اس وقت کلچر یہ تھا کہ کرتے تھوڑے سے مختصر پہنے جاتے تھے, اور شلوار کی جو چنٹیں ہیں وہ گھیر جو ہے نا شلوار کا وہ نظر آتا تھا, اور پائنچے بھی ایسے. اور پرانے کلچر میں جائیں گے, میں جیسے گاؤں دیہاتوں کے بعض پسماندہ علاقوں میں گیا ہوں, وہاں بہت پرانا کلچر ہے. وہاں شلوار کے ایک پائنچے میں 2 آدمی آرام سے آ سکتے ہیں, حقیقت ہے. تو وہ جو شلوار کا ایک پائنچا ہوتا ہے نا, وہ ایک کے بجائے وہ پورا شامیانہ ہوتا ہے, وہ پوری بارات آ سکتی ہے اس میں, اتنے بڑے بڑے پائنچے. اب وہ اس کو روتے رہے ہمارا کلچر کراچی والوں نے چینج کر دیا, شلوار کے پائنچے کیا ہو گئے؟ مختصر ہو گئے. ٹھیک ہے, کلچر کی بھی ایک انسان کو محبت ہوتی ہے, لیکن اتنی ویلیو تو نہیں ہے نا کہ آپ اپنی صحت پہ, اپنے ڈسپلن پہ, اپنے
سارے سسٹم پہ ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں ہے. لوگ گرین کارڈ کے لیے مرتے ہیں, تو یہی اسی کو اگر گرین کر دیا جائے, واہ واہ, زبردست پیشکش. پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد, ہماری دوسری کوئی برانچ نہیں ہے. لیکن یہ سب کچھ کیوں نہیں؟ ہاں, مذہب کی بھی اب آزادی, آپ کہہ سکتے ہو بھائی مذہب کی آزادی نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ امریکہ میں نماز پڑھنے پر پابندی ہے. ہم نے مسجدوں میں گارڈ رکھے ہوئے ہیں, یہاں شلوار قمیض میں بھی لوگ گارڈ یعنی لائسنس والا اسلحہ لے کے بیٹھتے ہیں. یہ میں ویسے ہی آپ کی جنرل نالج کے لیے بتا دوں. جب اللہ کی طرف سے موت مقدر ہوتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے. یہ نہیں کہ اللہ سے لڑ رہے ہیں, لیکن حفاظت کا الحمدللہ مسجد میں پورا انتظام ہے. سول ڈریس میں بھی لوگ اور گارڈ وارڈ بھی ہیں, وہ تو آپ نے دیکھے بھی ہیں. تو لیکن امریکہ میں اگر میرا بیان ہوتا تو اس تکلف کی ہمیں ضرورت بولو نہیں تھی. ہم امن اور مکمل شانتی کے ساتھ بیان کرتے, اور اس بیان پر تو امریکہ خوش ہو کے ویسے ہی مجھے بہت ایوارڈ دے دیتا کہ حضرت آپ بار بار امریکہ آیا کریں اور یہ بیان دیا کریں کہ پاکستان کو کس کے حوالے کر دیا جائے, امریکہ کی کالونی بنا دو, سب مل کے کھائیں گے بھائی. جہاں اتنی قومیں ہیں ایک اور قوم صحیح, گورا بھی ہمارے ساتھ ہو جائے گا. تو یہ دنیا نے نا لوگوں کو مصنوعی آزادی اور تکلف ٹوپی ڈراموں میں ڈالا ہوا ہے کہ آزادی کس چیز کی آزادی؟ غلام کس کے تھے؟ نہ پہلے اس نے رسی سے باندھ کے تم کو غلام بنایا ہوا تھا, نہ بنایا ہوا ہے. خام کھا کے ٹوپی ڈرامے. ایک صاحب کہنے لگے وہ کنٹری آزاد ہوا تھا فلاں سن میں. میں نے کہا کس سے آزاد ہوا؟ تو انہوں نے کہا فلاں ملک سے. تو میں نے کہا اس کا مطلب وہ ملک ابھی بھی غلام ہے؟ وہ ملک ابھی بھی غلام ہے. او بھائی, 2 ٹکڑے ہو گئے تو اس کو آزادی تھوڑی کہتے ہیں. تو امریکہ میں اس سے زیادہ آزادی ہے مسجدیں اب, بلکہ وہاں مسجد بنانا اس لحاظ سے وہ مسجد زیادہ مضبوط بنتی ہے کہ پہلے وقف فنڈ قائم کرنا پڑتا ہے. آپ مسجد کے لیے امریکہ میں زمین خریدو تو گورنمنٹ کو پہلے یہ بتانا پڑے گا کہ اس مسجد کے وسائل آپ کے پاس کہاں سے آئیں گے. چندے پہ نہیں چلے گی, کیونکہ چندہ آج ملے گا کل نہیں ملے گا. تو پراپر طریقہ ہونا چاہیے. وہاں مسجد زیادہ مضبوط ہے, تبھی چرچ زیادہ تر مسجدوں میں تبدیل ہو رہے ہیں کہ وہ پہلے سے وقف شدہ ہوتے ہیں. اور وہاں کا یہ لا ہے کہ جو جگہ عبادت کے لیے وقف ہو گئی, چاہے وہ چرچ ہو, چاہے مندر ہو, چاہے مسجد ہو, قیامت تک اس میں اب کوئی کسی کی ذاتی وہ پراپرٹی نہیں بن سکتی. بہت سے ملکوں میں یہ قانون ہے. کتنی آزادی. حج پہ پابندی ہے امریکہ میں. ارے بولو کیا ہو گیا یار, ایسا تو حج بھی کرو آپ جناب اللہ بھلا کرے داڑھی بھی رکھو. امریکن آرمی میں فوجیوں نے داڑھیاں رکھی ہوئی ہیں جو مسلمان فوجی ہیں. ہمارے ایک دوست امریکہ کی ایک آرمی میں نہیں بلکہ وہ جو ان کی پولیس ہوتی ہے نا, اسپیشل پولیس, جو شہر کے اندر جو بڑے بڑے جو کرمنل کیسز ہوتے ہیں ان سے نمٹنے والی پولیس, تو وہ اس میں ان کو جاب ملی. ان کی اتنی بڑی داڑھی, تو وہ چلے گئے اس میں. تو ایک دن آئے داڑھی چھوٹی چھوٹی. میں نے کہا یار یہ تو آپ نے غلط کیا. کہہ رہے بھائی میں اپلیکیشن دوں گا تو مجھے پرمیشن مل جائے گی. میں نے کہا اپلیکیشن میں کیا آپ اپلیکیشن؟ انہوں نے کہا میں اپلیکیشن میں یہ لکھوں گا کہ میں مسلم ہوں اور ہمارے مذہب میں داڑھی رکھنا ضروری. اس بیس پہ پرمیشن ملے گی, اس کے علاوہ کسی اور بیس پہ نہیں ملے گی کہ مجھے اچھی لگتی ہے, میں شو مارنا چاہتا ہوں, مجھے داڑھی. بعض لوگوں کو ویسے ہی فیشن ویسے بھی رکھتے ہیں وہ داڑھی. اس بیس پہ نہیں ملے گی. اس بیس پہ کہ میں کیا ہوں, مسلم, میرے مذہب کا حصہ ہے. میں نے کہا ہٹو بچوں, کیا خیال ہے بھائی, اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہٹو بچوں. وہ تو شکر ہے غامدی صاحب نہیں پہنچے وہاں, ورنہ وہ یہ کہہ دیتے کہ اسلام میں داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے. ابھی تک امریکن یہی سمجھ رہے ہیں کہ اسلام کا ایک حکم ہے, اس وجہ سے مسلمان رکھتے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہم اپنے آپ کو اگر امریکہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو ہم ہٹو بچوں ہو جائیں گے. اور اس پر جتنے اعتراضات ہیں, ہماری آزادی سلب نہیں ہوگی. جو امریکہ جا کے رہتے ہیں وہ غلام تھوڑی ہوتے ہیں وہ.
تو ہمارا سب سیٹ اپ کیا ہو جائے گا؟ ہٹو بچوں، یہ سارے مسائل جو آج چل رہے ہیں ملک میں، اتنا خلفشار، کنٹینر، ہر تھوڑے دن کے بعد کوئی نیا کنٹینر خرید کے روڈ پہ لا کے ڈالا ہوا ہوتا ہے لوگوں نے، کنٹینروں کا خرچہ ہو رہا ہے بلا وجہ کا، ایسا ہی ہے نا. پھر سیاسی لوگوں کی تقریریں، اور عجیب چل رہا ہے حساب کتاب. اور جو آپس میں نفرتیں، وہاں دو جماعتیں ہی ہوتی ہیں اکثر، دو قسم کے پھڈے ہیں. ہمارے یہاں تو پتہ ہی نہیں یہ لڑنا کس نے. ہمارے یہاں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جو کام خراب ہو رہا ہے یہ کس کمبخت کی ذمہ داری ہے. کراچی کی ٹوٹی ہوئی سڑکوں کا ذمہ دار کون ہے؟ گٹر کے ڈھکنوں جو چوری ہو رہے ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے؟ گٹر ابل رہے ہیں، یہ وزارت کس کے پاس ہے؟ یہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا کہ بددعا کرنی ہے تو کس کے خلاف کرنی ہے. جس کو خلاف کرو بولتا ہے میں تھوڑی ذمہ دار ہوں، میں نے تھوڑی مارا ہے. وہ موٹے آدمی کا جنازہ تھا نا، کوئی اٹھا نہیں رہا تھا، سب کہہ رہے تھے ہم نے تھوڑی مارا ہے بھائی. تو غربت بھی ختم، مہنگائی بھی ختم، سپر پاور بن کے آ جائے گا پاکستان. تو یہ لکیروں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ انسانوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، حکمران اپنے ذاتی مفاد کے لیے بناتے ہیں. ایک وڈیرا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے میری حکومت یہاں تک. انسانیت کا مفاد ان لکیروں کو ختم کرنے میں ہے. لیکن اس کے باوجود اگر ہم پاکستان کو پاکستان باقی رکھنا چاہتے ہیں اور یہ لکیریں باقی رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی صرف ایک ہی بیس ہو سکتی ہے، وہ ہے لا میں اسلام ہونا چاہیے. عملی زندگی میں اسلام تو امریکہ میں بھی ہو سکتا ہے میرے بھائی، یو کے میں بھی ہو سکتا ہے. فرق صرف کیا ہے؟ اسلام یہاں سپیریئر ہونا چاہیے لا میں، عدالتوں میں. اور غیر مسلم کنٹری میں اسلام پر چلنے کی آزادی ہے لیکن اسلام سپیریئر نہیں ہے. صاحب ہدایہ نے 700 سال پہلے لکھا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. اسلامی کنٹری میں اسلام اوپر ہوگا، اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہوگی. ہم اوپر ہوں گے، ہم آپ کو اجازت دیں گے کہ مندروں میں بھی جا سکتے ہو، چرچ میں بھی جا سکتے ہو، آپ اپنے حساب سے زندگی گزار سکتے ہو. جب ٹکراؤ ہوگا قانون کا تو سپیریئر کیا ہوگا؟ اسلام. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو اسلام کی جو بیس بنیادی مسائل ہے نا وہی ہماری عدالتوں نے مسخ کر دی. کل نادرا کے آفس کسی کام سے جانا تھا، میں نے کہا اگر کوئی آدمی 4 کے بعد 5ویں کرتا ہے رجسٹریشن ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا ہاں. تو میں نے کہا 5ویں تو اسلام میں الاؤ نہیں ہے. انہوں نے کہا رجسٹریشن ہوتی رہے گی. ہمارا 4.5. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ تو لوگ کرتے نہیں تو اس کا ابھی نقصان نہیں آ رہا، لیکن اس سے تو 18 شادیاں لوگ کر لیں گے. انہوں نے کہا بس چل رہا ہے. تو میں نے کہا اس کو پہلے یہ لا ہونا کہ ڈیورس پیپر پہلے بنے گا پھر رجسٹر ہوگی. ایک کو سائڈ پہ کرے گا تو آئے گا نا، ریپلیس ہوگی. نہیں بھائی لاتے رہو ہول سیل کے حساب سے. ایک طرف اتنی آزادی، دوسری طرف اتنی کہ جہاں اسلام نے اجازت دی ہے کہ آپ سیکنڈ میرج بیوی کی پرمیشن کے بغیر کر سکتے ہیں، وہ اللیگل ہے. وہ جیسے ہی کیا آپ کی بیوی بیگم آپ کو کہاں کر دے گی؟ اندر چلو بھائی جیل میں بیٹھا ہوا ہے. تو عجیب بوکھلاہٹ ہے، دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں کسی کو اچھا مسئلہ یہ ہے کہ جو صحیح کرنے والے ہیں وہ کوشش بھی نہیں کرتے، وہ آواز ہی نہیں اٹھاتے. ان کے آوازیں مخصوص مسائل پہ گھوم رہی ہیں جس پہ پبلک اکٹھی ہو جاتی ہے. چند ایک ہمارے مشہور مسائل ہیں جو ملک میں ہمیشہ سے اٹھائے جاتے ہیں، بس وہی انہی کے گرد ہم گھومتے رہیں گے. تو بھائی ہم چاہتے ہیں یہ ملک باقی رہے، یہ امریکہ کے حوالے نہ کیا جائے، اس کی لکیریں باقی رہیں. اس پہ جو ہم اتنا سارا بجٹ جو اپنے دفاع پہ خرچ کر رہے ہیں کرتے رہیں کہ دفاع پہ جب ہی خرچ کریں گے نا جب اس کی بارڈر محفوظ ہوگا. تو بارڈر بھی محفوظ ہے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، انڈیا سے پاکستان کو الگ کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، دونوں ایک کنٹری ہوتے. کیا مزے سے. چائنا سے بڑی پاور ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کیونکہ انڈیا پاکستان اگر نہ ٹوٹتا تو بنگلہ دیش بھی الگ نہ ہوتا. تو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ملا کے ایک کنٹری ہوتا. کیا پاورفل گورنمنٹ ہوتی، سارے وسائل
جو ڈیفنس پہ خرچ ہو رہے ہیں وہ ادھر ہی ہوتے. لیکن قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کیا آواز اٹھائی تھی کہ ہم کیا ہیں, مسلم ہیں, ہمیں لا چاہیے اسلامی. عملی زندگیوں میں اسلام وہ بات کی چیز ہے. سپیریئر کیا ہونا چاہیے؟ اسلام ایک ایسا کنٹری جس کا لا کیا ہوگا, آئین کیا ہوگا, اسلام سے شروع ہوگا, اسلام سے. اور وہ ہو بھی گیا الحمدللہ. حاکم اعلیٰ صرف اللہ کی ذات ہے. اصل حاکم کون ہے؟ اللہ ہے. تو بتا دیا کہ جو وزیر اعظم یا صدر ہے یہ اصل گورنمنٹ ان کی نہیں ہے, اصل گورنمنٹ تو اللہ کی ہے. یہ بڑی خاندانی چیز پاکستان کے آئین میں شامل کر دی, امپلیمنٹ بالکل بھی نہیں ہے. تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ دیکھو ہم یہ غربت برداشت کر رہے ہیں, یہ مہنگائی برداشت کر رہے ہیں, یہ ٹوٹی ہوئی سڑکیں, ابلتے ہوئے گٹر, یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے کہ یہ ہوں ابلیں. صرف اس بیس پہ برداشت کر رہے ہیں کہ ہمیں الگ اپنے کنٹری کو الگ رکھنا ہے تاکہ ہم اس میں اسلام کو نافذ کر سکیں, اسلامی قوانین کو. تو جو ہمارے ٹیلی ویژن پہ آنے والے اینکرز ہیں, جو لبرل قسم کے اینکرز ہیں, وہ اسلام کی بات انہوں نے کرنا چھوڑ دی ہے, بلکہ اسلام کے اگینسٹ چلتے ہیں. تو سب سے پہلے ان سے یہ کہا کرو کہ اگر آپ اسلام کی بات نہیں کرتے تو پھر پاکستان کو انڈیا کے ساتھ ملایا جائے. ہم پھر یہ علیحدگی ہمیں نہیں پسند ہے. ہماری کوئی ہندوؤں سے ذاتی دشمنی تھوڑی ہے. ان کا الگ کلچر, ہمارا الگ کلچر. تو عیسائیوں کا بھی الگ کلچر, سکھوں کا بھی الگ کلچر. کلچر تو یہاں رہ کے بھی ہو سکتا ہے. ارے ہم نے دیکھا ہے یار, یہاں ناظم آباد کا الگ کلچر ہے, آپ تھوڑا سا اورنگی ٹاؤن چلے جائیں تو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا, ڈیفینس چلے جائیں تو بالکل ہی اسٹائلس, وہ بالکل اسٹائل کیا ملے گا آپ کو, الگ صحیح اسٹائل ملے گا آپ. وہاں چھوٹی موٹی بیماریاں ہی نہیں ہوتی ڈیفینس میں. بھائی بڑے لوگوں کی بیماریاں کیا ہوتی ہیں, یہ نزلہ زکام نہیں, کینسر, اللہ بچائے سب کو. صاحب کو کیا ہے جی, کینسر چل رہا ہے آج کل, اللہ نہ کرے ایڈز, اللہ سب کو بچا کے رکھے. غریبوں کی بیماریاں کیا ہیں, کھانس رہا ہے ایک ہفتے سے. ڈیفینس کی بیماریاں شوگر, پریشر, انتقال ہوا برین ہیمریج سے. کس سے انتقال ہوا, اللہ بچائے سب کو. ڈیفینس والے بھی ہمارے بھائی ہیں, بہت دوست وہاں سنتے ہیں. ایک مثال, آپ کی تعریف کر رہا ہوں میں, آپ کی تعریف, چھوٹی موٹی بیماریاں نہیں. غریبوں کی بیماری کیا ہے, گٹر میں گرنے سے مر گیا. یہی ہوتا ہے نا, ڈھکن کھلا ہوا تھا جا رہا تھا. ان کو بلڈ پریشر, شوگر موگر ان کے مسائل نہیں ہیں. ٹرک والا اسٹیکر بنا کے چلا گیا. یہی ہوتا ہے. تو کلچر کتنا ڈفرینٹ ہے یا نہیں ہے, بالکل الگ کلچر ہے. وہ مجھ سے ایک صاحب نے کہا نا کہ یار وہ ایک سیٹھ نے 1 کروڑ روپے اپنے بچے کی شادی پہ اڑا دیے, اسراف ہے. میں نے کہا آپ نے 1 کروڑ کبھی خواب میں بھی دیکھے نہیں ہیں, اس لیے آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ اسراف. لوگوں کی آمدن 10-10 کروڑ روپے مہینے کی, جو مالدار ہیں, تو ان کے لیے 1 کروڑ خرچ کرنا اسراف نہیں ہے. تو اس لیے ہر ایک پر کوئی ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکا کریں. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب چلے گئے تھے نا ایک شادی میں, اس میں کروڑوں روپے خرچ کر دیے, کروڑوں روپے. مجھے نہیں پتا وہ کیے نہیں کیے, کیا تھا, مس گیدرنگ تو بہرحال غلط ہے. لیکن اگر 1 کروڑ روپے کسی نے خرچ کیا اور اس ماہانہ 10 کروڑ کماتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اسراف جو ہے نا, ہر آدمی کی اپنی حیثیت کے حساب سے ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو. ورنہ غریب آدمی تو 1 لاکھ کے ولیمے کو بھی بہت سمجھے گا کہ 1 لاکھ روپے اڑا دی, 1 لاکھ میں تو کیا کیا ہو سکتے, میرے گھر کی چھت ڈل سکتی تھی. تو اس لیے ہر آدمی کا حساب کتاب دوسرے سے مختلف ہے. ہم مدرسے میں رہتے تھے, بہت مالدار طلبہ بھی تھے, بہت غریب بھی تھے. جو مالدار تھے ان کا روزانہ مرغے آ رہے تھے ان کے گھروں سے. تو اب غریب آدمی کا روز مرغے کھا رہے ہیں, تو کوئی بات نہیں بھائی, اللہ نے مرغے کے پیسے دیے تو روز کیا کھا لیں, مرغے کھا لیں. تو یہ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. سلیمان علیہ السلام کا تخت ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے اس میں, کیا بادشاہت تھی, پیسہ دیا تھا. تو لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا تھے, مسکین تھے. فرعون یہ کہتا تھا ان کے پاس سونے کا کنگن کیوں نہیں ہے, ساری بنگلے تو میرے پاس ہیں, محلات تو میرے پاس ہیں, یہ تو غریب ہیں. تو غربت اور مالداری, نہ غربت اس کی علامت ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے, نہ مالداری اس کی علامت ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے. تو اللہ کی نظر میں ان چیزوں کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. کسی کو زیادہ دے دیے, کسی کو کم دے دیے. اللہ تو کہتا ہے, حدیث میں آتا ہے, ان اللہ لا ينظر
الا اموالکم ولا الا صورکم، نہ اللہ تمہاری شکل کو دیکھتا ہے نہ اللہ تمہارے پیسوں کو دیکھتا ہے، یہ تو ہمارے مسائل ہیں. ولاکن ینظر الی اعمالکم وقلوبکم، صرف دل اور اعمال کو دیکھتا ہے اللہ. یہ غربت میں اللہ کو خوش کر رہا ہے نہیں کر رہا، مالداری میں اللہ کو خوش رکھا ہوا ہے کہ نہیں کر رہا. تو امیر آدمی کا ولیمہ اسی کی اسٹائل سے ہوگا بھائی. تو یہ خام خواہ میں دین کی ایسی تعلیمات لوگ بعض بتا دیتے ہیں کہ وہ عملی زندگی میں وہ کمبخت اس کو نہیں کہہ رہا میں، یعنی پیار سے بھی کمبخت کہا جاتا ہے نا بعض، کہ 1 کروڑ روپے ایک آدمی، اگر کسی کی 10 کروڑ ماہانہ ارننگ ہے، وہ 1 کروڑ روپے اگر ولیمے پہ نہیں خرچ کرے گا، اس پہ تو انگلیاں اٹھیں گی کہ بھائی یہی تو خرچ کرنے کا موقع ہے. اب مثال کے طور پر میرے پاس لوگ آتے ہیں، چھوڑو میں اپنی مثال نہیں دوں گا، پھر وہ والی مثال آ جائے گی، پھر بولے کہ بات گھما کے وہیں لے آتے ہو مفتی صاحب. مثال کے طور پر، اب کوئی مثال بھی نہیں آ رہی، صحیح ہے نا. ایک آدمی کے پاس ٹائم نہیں ہے لوگوں کو چائے پلانے کا، کھانا کھلانے کا، تو اب وہ اس کا بیٹا شادی کرتا ہے. اب بیٹے بھی بڑے ہو رہے ہیں تو انہیں کی ڈالتا ہوں میں. تو لوگ کہیں گے اب تو کھلا دو کہیں گے نا بھائی اب تو بچے کی شادی ہو رہی ہے، بیٹے کا ولیمہ ہو رہا ہے کچھ، اب بھی اگر نہیں کھلا رہے اس کا مطلب مسئلہ ٹائم کا نہیں ہے، مسئلہ کیا ہے؟ کنجوسی کا ہے. تو یہ ہر آدمی اپنے حساب سے کھلاتا ہے. باقی اس کے مقصد شو بازی تھی، تو یہ شو بازی یہ دل کا عمل ہے. اس میں آپ کو شریعت یہ کہتی ہے کہ جب تک کسی کے عمل کو آپ اچھا محمل تلاش کر سکتے ہیں، آپ نے اس سے بدگمان نہیں ہونا. تو ہمیں شریعت یہ کہتی ہے کہ اچھا محمل تلاش کرو، بھائی اللہ نے دیا اس کو اتنا ہے تو اس حساب سے کر رہا ہے ولیمہ. ہاں شو بازی کر رہا ہے نہیں کر رہا یہ اس کے دل کی حالت ہے، تو ہم نے تھوڑی کسی کا دل چیر کے دیکھا ہے. رہا یہ مسئلہ کہ پھر اسراف تبذیر کیا ہے، تو بار بار بتاتا ہوں، اسراف کہتے ہیں اپنی آمدن سے زیادہ، حیثیت دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی. جیسے بعض لوگ غریب لوگ ہے کچھ بھی نہیں، قرضہ لے کے ایسا شو کرتے ہیں جیسے ہم سے بڑا دنیا میں کوئی فنڈر ہے ہی نہیں. او بھائی جتنی اوقات ہے اس حساب سے کھلاؤ، جس نے منہ بنانا ہے بنایا، نہیں نکلو یہاں سے، شاباش، ٹھیک ہے نا، کھانا ہے کھاؤ اور پتلی گلی سے نکلو. اور تبذیر یہ ہے کہ بے موقع خرچ کرے. بارات پہ خرچ بے موقع ہے، ولیمے پہ خرچ موقع ہے. یا اتنا کھانا بنا لیا کہ آپ کو پتہ ہے کھانے والے 10 ہیں اور کھانا تیار ہو رہا ہے 10,000 کا، ضائع ہوگا. یہ تبذیر ہے. یہ تو دال چاول بھی بناؤ گے نا، ایک آدمی کو 1 پلیٹ چاہیے، آپ نے 6 پلیٹیں لا کے رکھ دی، تو دال چاول میں بھی اسراف ہوگا، پاپوں میں بھی کیا ہوگا. آپ انتہائی سادہ ولیمہ کر رہے ہو اور اس میں آپ نے کیا کیا، چائے پاپوں کا انتظام کر دیا. تو چائے پاپوں کا انتظام میں آپ نے 4 آدمی کے لیے 6 درجن پاپے منگوا لیے. تو ہے تو یہ بہت سادہ ولیمہ، مگر یہ بھی تبذیر ہے، اسراف و تبذیر میں داخل ہوگی یہ چیز بھی، اس لیے کہ ضائع کر رہے ہو آپ. 2 آدمیوں کے لیے 4 پاپے 5 پاپے، 1 تھیلی ہو جائے گی نا. تو اگر کسی نے کروڑوں کا ولیمہ کیا اور کھانا بہت بچ رہا ہے اور اس کو ٹھکانے لگانے کا انتظام نہیں کیا، وہ پھک رہا ہے کھانا، تو یہ تبذیر میں داخل ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. تو وہ اس لیے نہیں کہ 1 کروڑ کا، وہ اس لیے کہ یہ ضائع کیوں کر رہے ہو. مسئلہ یہ کہ آج کل مارکیٹ میں علم شارٹ ہے، جذباتی تقریریں بالکل اس ٹائپ کی کہ وہ جب بات کریں گے ضائع کرنا پسند نہیں ہے تو ضائع کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ سب علم میں عمق نہیں ہے، گہرائی نہیں ہے. تو خیر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو میرے بھائی ہم جو اس لکیر سے محبت کرتے ہیں کہ یہ کنٹری ہے، یہ نقشہ ہے، تو اس کی بیس، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک باقی رہے، یہ کسی دوسرے کنٹری کی تحویل میں نہ دیا جائے، صرف اس بیس پر کہ ہم یہاں اسلام کو سپیریئر کر سکتے ہیں، ہمارا آئین اسلامی ہے. تو اگر یہی چیز عدالتوں سے ختم ہو جائے گی تو پھر بھائی پھر تو بھاگو امریکہ جاؤ یار، یہاں کیا رکھا ہے. اپنی نجی زندگی میں اسلام کو تو وہاں بھی فالو کر سکتے ہو آپ. تو سپیریئر، تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ عدالت کا خلا اسلام میں کالعدم، کسی کا بھی فقہ نہیں ہے، کسی فقہ میں نہیں ہے. تو خیر بات یہاں سے شروع ہوئی تھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنْ، ہاں وہ میں پہلے واقعہ بتا دوں. وہ خاتون آئی نا، میاں بیوی آئے کچھ دن پہلے،
خاتون نے عدالت سے خلا لیا, یہ سمجھ کے بیٹھ گئیں کہ طلاق ہو گئی ہے, بعد میں ارادہ ہوا دوبارہ ان پرانے والے سے شادی کرنی ہے. پھر فتویٰ لے رہی ہیں کہ پرانا خلا صحیح ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا, کیونکہ اب موڈ ہو رہا ہے دوبارہ نکاح کرنے کا. تو میں نے وہ جب ڈاکومنٹ پڑھے تو میں نے کہا تو صحیح نہیں ہوا, اس میں تو کوئی الزام بھی ڈھنگ کا نہیں لگایا آپ نے, ٹھیک ہے نا, جھوٹا الزام بھی کوئی ڈھنگ کا, میاں بھی بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے کہا الزام بھی ایسا نہیں لگا جس کی بیس پر خلا بنتا ہو, سچی مچی کا بھی بنتا ہو. تو کچھ بھی نہیں ہے وہیں, بس میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی. پتہ نہیں کتنے بچے ہو چکے تھے, بغیر انڈرسٹینڈنگ کے اتنے بچے ہو گئے, اب نہیں بن پا رہی. عدالت نے فوراً کاغذ پکڑا دیا. میں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے. کہہ رہی ہمارا نکاح دوبارہ پڑھا دیں. میں نے کہا نکاح ٹوٹا ہی کب ہے جو پڑھا دوں دوبارہ, نکاح ٹوٹا ہی نہیں ہے. میں نے کہا آپ کا میاں ہے بھائی. وہ میاں بڑا خوش ہو رہا تھا یار, فری پھوکٹ میں مل رہی ہے. اب وہ خاتون مجھے کہہ رہی ہیں کہ تو پھر یہ اتنے یہ کیا ہے یہ. میں نے کہا یہ بکری کو کھلا دیں جا کے آپ, اس کی اسلام میں کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں میں توحید عدالت کر رہا ہوں, آپ توہین اسلام کر رہے ہو بھائی. میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں پاکستان کے قانون میں اس کاغذ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں, قانون میں بڑی ویلیو ہے. اس کاغذ کی بیس پہ آپ کہیں اور شادی کر سکتی ہیں, آپ کا وراثت میں حصہ ختم. میں تو اسلام کو بتا رہا ہوں کہ اسلام میں اس کاغذ کی ویلیو نہیں ہے, تو ہم اسلام کو تھوڑی جج کے کہنے سے چینج کر دیں گے. اس پہ کوئی ہم سے بات کرنے کے لیے, ڈیبیٹ کرنے کے لیے بلاتا ہے تو ہم عدالت بھی جائیں گے انشاءاللہ, بحث کریں گے. یہ کیا ہے, یہ تو جنرل مشرف نے ایک ڈنڈے کی طاقت سے ایک اسلام کو خلا کے قانون کو کیا ہے مشرف. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.